بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا۔ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں، اور اگر بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ مالک کائنات قیامت کے دن آپ کا میرا نقشہ ایسے ہی دکھلائے گا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اٹھنے کے بعد خدا نہ کرے قدم غلط طرف چلا جائے، اور میرے عزیزوں یہاں آنے سے پہلے قدم غلط اٹھاؤ، معافی اللہ کے دربار میں رات ختم ہونے سے پہلے، دن ڈھلنے سے پہلے مانگ لو، ورنہ میرے عزیزوں ایسا کالا نقطہ دل پہ لگ جائے گا۔ یہ نقطہ میرے عزیزوں اتنا پرزور وزنی ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ نہ کرے مجھے کو، اور اللہ نہ کرے اب مجھے آپ کو جہنم کے دروازے پہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تیری اس جداد کا میں نے کیا کرنا، تیرے مربوں کا کیا کرنا، تیری برادری کا کیا کرنا۔ تیرا بھائی سگا اللہ اکبر سسک کے بیماری میں مر گیا، تیرے بھائی کی اولاد فاقوں میں مر گئی، تیری بہن کی اولاد فاقوں میں مر گئی، آج تیرے چٹی پگڑی کام نہ آئے گی۔ کاش بھوکے بھائی کے گھر میں 5 کلو آٹا دے دیتا، آج جنت الفردوس کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جاتا۔ سارے دن میں آپ نے جو میں نے کیا میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھی میں محسوس کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھی محسوس کر رہا ہوں۔ جس دن آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اس دن آپ کو مجھے خدا بھی سمجھ آ جائے گا، خدا کا مصطفیٰ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ سارے جھوٹے سچے نعرے ہیں، نعرے سچے ہیں۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، یقین جانو اس غلامی کو میرے عزیزوں پرکھنے کے لیے آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں آنا پڑے گا۔ ماں نے بچے کو تیار کر دیا، 10 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، ماں دیکھ کے کہتی پتر میرا بڑا جی سونا لگتا پیا، 14ویں دا چند لگتا پیا۔ یہ ماں ہے جو کوک میں اٹھائے پھرتی تھی، 2.5 سال گود میں اٹھا کے جس نے دودھ پلایا، لوتڑے پوتڑے اس نے دھوئے، پیمپر اس نے بدلے۔ آج میرے عزیزو اس 12 سال کے بچے کو ماں کے کہنے پر بھی اعتبار کوئی نہ آیا۔ بھائیوں نے اس کی تعریف کی، بہنوں نے اس کی تعریف کی، کسی کہنے پہ اعتبار نہ آیا۔ یا آپ کے میرے عزیزو علاقے میں کسی دکان کے اوپر 10 روپے کا شیشہ ملے گا، یہ تیرا میرا بچہ ماں کو سچا ثابت کرنے کے لیے، بہن بھائی کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کا میرا نوجوان شیشے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جب اس 5 روپے کے منصف سچے آئینے نے کہہ دیا اچھا، تو تجھے ماں کا کہا بھی اچھا لگا، باپ کا کہا اچھا لگا۔ اللہ اکبر، اس سچ کی تائید اس شیشے نے کر دی۔ میرے عزیزو آج مجھے آپ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے، دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مجھے حضور کے سیرت والے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر مدینے والے آئینے نے کہہ دیا اچھا، تو عرش والے نے بھی اچھا کہہ دیا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر خیر و عافیت کے ساتھ جاؤ، خیر و سلامتی کے ساتھ جاؤ، میں بھی اپنے گھر جاؤں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اور اپنے کردار کو، اپنی صورت سیرت کو حضور کی سیرت والے آئینے میں تلاش کرو۔ رب کعبہ کی قسم اگر وہاں سے مسکراہٹ آ گئی تو دنیا تجھے مانے یا نہ مانے، آسمان والے تجھے غلام رسول ضرور مان جائیں گے۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ جو کچھ کیا ہے تو نے کیا، میں نے تو تجھے ایسا پیارا بھیجا تھا، ایک گناہ بھی تیرے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جیسا حجی حج کر کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میں نے تو گندگی کے راستے سے نکال کر تجھے ایسا پاک کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے تجھے دنیا میں اپنا تعارف کرایا تھا، رحم مادر میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جو تیرا میرا تعارف ہوا تھا، تیرا میرا کمپرومائز ہوا تھا، تیرا میرا سٹامپ پیپر ہوا تھا، تو پر نوٹ جو میرے ساتھ کر کے گیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا وربنا، یہ وعدہ کر کے گیا تھا جہاں مرضی بھیج دے میں تیری توحید کا پرچار کروں گا۔
پورا سال بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، میرے عزیزوں جب امتحان کے لیے میرے عزیزوں گھر سے نکلتا ہے تو اماں کہتی ہے یہ سوال یاد ہے، شارپنر رکھ لیا، ربڑ رکھ لی، پین میں سیاہی بھر لی، ایک اور لے کے چلا جا تاکہ تیرے پاس کسی کی کمی نہ رہے۔ جب دنیا کے اندر آئے اس کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کان کے اندر کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم۔ کئی میرے عزیزوں قد قامت الصلاۃ کی صدایں تیرے پاس مسجد میں گونجی، کئی کانوں میں گونجی، کئی مسجد کے سپیکروں پہ کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ او بندے تیرے پاس آخرت بنانے کے لیے دنیا کے اندر نشے و فراز میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تیرے پاس سامان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں تو تیرے مالک کے کائنات نے گھٹی پینے سے پہلے، شاد چٹانے سے پہلے، کھجور چٹانے سے پہلے وہ سبق تجھے یاد کرا دیا جو العال میں اروا میں اپنے مالک سے سیکھ کے آیا تھا۔ سگی ماں دودھ کی دھار روک کے بیٹھی تھی، دادی شہد لے کے کھڑی ہوئی تھی، جب تک مسجد سے مولوی صاحب آ کر تیرے کان میں پیغام نہ سنا دے دنیا کا بندہ نہ بننا، مال کا بندہ نہ بننا، خواہشات کا بندہ نہ بننا، بتوں کا بندہ نہ بننا، میں تجھے سبق یاد کرا رہا ہوں، تو اس کا بندہ بن جس کے ساتھ تو عالم ارمہ میں وعدہ کر کے آیا ہے۔ پہلا چیپٹر، پہلا اسکول، پہلا مدرسہ، پہلا میسج اللہ کا، پہلا ٹیچر، اس نے پیغام ہی ہمیں مضمون ہی یہ پڑھایا کہ تو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا۔ جو تیرے پہ ترقی آتی رہی پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا۔ پیسے کی پہچان تیرے پاس ہے، زمین مٹی کی پہچان تیرے پاس ہے، پانی کی پہچان تیرے پاس ہے۔ او میرا بندہ تو میرا بندہ ہو کر میری رعنائیاں میری قدرت دے کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ یہ سارے منظر دے کر اللہ اکبر، کوئی ایک شیشے کا گلاس بنائے وہ سائنسدان تیری سمجھ میں آ گیا، جس نے زمین آسمان سمیت تجھے اتنا بڑا جوان بنا دیا، آج وہ محلی کی تیری سمجھ میں کوئی نہیں آیا ہے۔ جیسے سوکن کا حق برداشت نہیں کرتی، اللہ اکبر، فرمایا میرا محبوب آپ بے شک میرے محبوب ہو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے لیے، وانک لعلی خلق عظیم تیرے لیے، الم نشرح لک صدرک تیرے لیے، یاسین والقرآن الحکیم تیرے لیے۔ محبوبہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا تیرے لیے، محمد الرسول اللہ تیرے لیے، یا ایھا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سارا کا سارا تیرے لیے اے میرا محبوب، ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کر دیا لیکن تیرے پیشانی کو میں نے اپنے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اسے خدا کی نعمت سمجھنا، اسے خدا کا عطیہ سمجھنا۔ اللہ اکبر، آپ سے میرے سے خدا مخاطب نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جس مقصد کے لیے ختم نبوت کا تاج پہنایا اس مقصد کو پورا کر کے آنا، اگر کمی پیشی رہ جائے گی تو میں اعلان کروں گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار سے اگر رب پوچھ سکتا ہے تو آپ میں میرے عزیزوں کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے، کون سی مردم شماری کے اندر آئیں گے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا الجبرا کا قانون کس نے بنایا تھا، تھیوری کس نے بنائی تھی، میتھ کا موجد کون تھا، فزکس کا موجد کون تھا، کیمسٹری سائنس کس نے بنائی تھی۔ رب کعبہ کی قسم قبر میں جاتے اور میدان محشر میں کھڑے ہوتے پوچھا جائے گا بتا کس کا کھا کے آیا اور کس کے آگے اپنے سر کو جھکا کے آیا ہے۔ باقی مجھے نہیں پتا تیرے بچے تھے نہیں تھے، بیوی تھی، ساری باتیں چھوڑ، پہلے بتا جو سبق یاد کرا کے بھیجا تھا عمل کر کے آیا؟ کیا خیال ہے میرے عزیزو؟ وہاں تو یہ بھی نہیں چلے گا ابا میں بھول گیا ہونے کر کے آیا، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو میرا ضابطہ ہی کوئی نہیں۔ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور تھے کوئی نہیں، مکہ کی کہانی ساری۔
گھر والے کسی میرے عزیزوں کسی شہر میں چلے جائیں، مکان چھوڑ کے چلے جائیں، دو دو جندرے لگا کے جائیں گے، ابا گڈی بہ کے گئے گا او جندرا چک کیتا سی ہلا کے کیتا سی، ہاں ٹھوک وجا کے کیتا سی تالا لگا سی، کھلا تے نہیں چھڈ آیا، باری تے نہیں چھڈ کے آیا، کھڑکی تے نہیں چھڈ کے آیا، تاکہ اللہ اکبر دوبارہ واپسی کا کوئی اس کے اندر جھانکنے کا انتظام نہ ہو۔ کیا خیال ہے جس کو قبر کے اندر اتار کے آتے ہو، صفوں میں لپیٹ کے آتے ہو، کفن میں لپیٹ کے آتے ہو، پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے آتے ہو، مٹی کے ڈلوں سے سوراخ بند کر کے آتے ہو، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر جو سلیٹیں اوپر ڈالتے ہو ان کو جوڑوں کو گارے سے بنا بنا کے جوڑتے ہو، اتنی مٹی ڈالتے ہو میرے چاند میرے پیاروں، کپڑے پسینے میں سرابور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہو لوگوں، تمہارے مٹی ڈالتا تمہیں دیکھ کر تمہارے پہ ترس کھا کے لوگ پھاڑا کسی اپنا اللہ اکبر تمہارے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا خیال ہے کہ پورا کنبہ، پوری برادری، پوری قوم، پورے رشتہ دار تجھے مجھے اتنی مٹی ڈال کے دفنا کے جائے گا، میرے عزیزوں کیسے ملک میں ہے کہ اس مٹی سے دوبارہ واپس نکل کے باہر آ جائے گا۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ میں کہتا تیرے دور کا MN نے کہتا چلو میں سچا جھوٹا مانتا، یہ تو مالک کائنات کا قرآن ہے، کہلوا جناب محمد مصطفیٰ کی زبان سے رہا ہے۔ فرمایا جب میدان محشر میں قدم دائیں بائیں کرنے کی کوشش ہوگا، ہٹو بچوں کا نعرہ لگے گا، اوتھے دکان تے بندہ چڑھے، بچہ چیز لے کے بھاگ جائے گا، پھڑیو پھڑی پھڑی، یا بھی میدان محشر میں لگے گی، پکڑو پکڑو پکڑو، لوگوں اسے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لو، اللہ اکبر، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں گٹی مار کے گڈی پھڑ، اللہ فرمائیں گے لاؤ جہنم کی سلاسل زنجیری لے کے آؤ، وہ سنگل لے کے آؤ جس کا طول اور 70 ہاتھ گز کا ہوگا، اللہ فرمائیں باؤ انہوں گاٹی لتا جکڑ کے اسے میرے سامنے لا کے پھینک دو، کمر میں اس کی سڑیا گاڑ دو، پیر اس کے جوڑ دو، اللہ فرمائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پیو نوی بلا لے، بلا جنہوں بلا سکتا ہے، لیا سرداریاں، لیا برادریاں، لیا عہدے، بلا من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، جو سب سے زیادہ قریب رشتے ہوتے ہیں، ہمیں نبی غمی کے اندر بیماری میں جن کو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اللہ نے ان کے نام لیے، بلا اپنے پترانو، بلا اپنے پیرانو، بلا بیوینو، بلا اپنے بچیانو ویرانو، بلا لے بھراوانو، بلا اس باپ کو، بلا اللہ اکبر جو ساری زندگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر تیری جوانی کے اندر اپنا سب کچھ گال گیا، اس ماں کو بلا جس کی اللہ اکبر جسم کے اوپر سردی میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اللہ اکبر یوں کر کے دیکھے گا، امی آ جا، ابا آ جا، آج تو اماں ایک آواز میں اٹھ کے آ جاتی ہے، سر میں درد و تیل ملنے لگ جاتی ہے، بڑھڑے ہاتھوں سے سر دبانے لگ جاتی ہے، گرمیوں پکھا جلنے لگ جاتی ہے، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، ماں ماں کرتا رہے گا، سننا تو دور کی بات، پلٹ کے دیکھ کر ماں چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، کہیں کیسے اڑتا ہے میرا ہی کوئی نہیں، ارے مال اوتے بزرگوں تھوڑے کو رہائی کوئی نہیں، تھوڑا کتے مال ہے، ابھی تو مرے نہیں زندہ ہے، اللہ اکبر، سگریٹ کی ڈبی کے لیے بچوں سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، دوائی لینے کے لیے بیوی کے آگے 10 مرتبہ 20 روپے 50 روپے دے دے، 36 دفعہ پوچھتی ہے، ہونے کے لے کے آئے اسی پرسوں نہیں لے، وہ ختم کر لیے، اللہ اکبر، جو 50 روپے دینے کے اوپر تیرے سے جھگڑا کرے گی، بتا مرنے کے بعد وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے کیسے دعا کرے گی، تو کھئی تو کیسا رہا میرے میرا، سب دھوکا، بیٹا چھت کے اوپر گڈی چڑھا رہو، 10 مرتبہ ابا آواز دے، اتو پوچھتا ابا تینوں کی ہے، جو بچہ تیری 10 آوازوں پر تیری موجودگی میں نیچے نہیں آتا، وہ تیرے غم میں گھر سے نکل کر قبرستان کیسے جائے گا، تو تھے جا کے کرائے گے، گلی ڈنڈا کھیلے گا، گیند بلا کھیلے گا، جسے تو نے نماز کا سجدہ نہیں سکھایا، جسے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ایمانداری سے بتاؤ یارو وٹو صاحب میں نے دسو تزئی بد نصیبی نہیں ہے، میرے گھر کے اندر 8 افراد ہیں، گھر کے اندر کسی کو بھی قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، میرے پر بھی بھروسہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں حیاتی دے، تمہاری زندگی میں برکت دے، اگر خدا نہ کرے اس برادری میں سے کوئی چلا گیا، بول تو میں ٹائم ہی نہیں دوں گا، اگر میں ٹائم دوں گا پہلے تمہارے سے پیٹرول کا خرچہ مکاؤں گا، ایمانداری سے بتاؤ مجھے اپنی گاڑی کے خرچے کا فکر ہوگا، تیری بخشش کا مجھے کوئی فکر نہیں ہوگا، سب ڈرامے بازی ہے،
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہ ہاتھ یوں کر اور یوں جیب میں ڈال، پاویں ککھ نکلے لکھ نکلے. یہ ہاتھ یوں ڈال لے، ککھ نکلے لکھ نکلے. نہ اللہ مال کا محتاج، نہ دولت کا محتاج، نہ کرنسی کا محتاج، نہ ڈالر پاؤنڈ ریال کا محتاج ہے. فرمایا او میرا بندہ، اگر تیری جیب میں 1 روپے ہے ذرا میرے ساتھ کمیٹی ڈال کے دکھا. اے میرا بندہ ذرا میرے پر فدا کر کے دکھا، میری محبت میں لٹا کر دکھا. مالک کائنات کیا بنے گا؟ فرمایا میرا بندہ ہاتھ یوں کر کے کھولنا تیرا کام ہے، رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ تھام لینا میں خدا کا کام ہے. یا اللہ زمین تیری، آسمان سورج چاند سارے ستارے تیرے، پھر بھی کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی مینوں قرضہ دیوے؟ قرضہ اسے دیا جاتا ہے جس نے مکان بنانا ہو، دکان کا کرایہ دینا ہو، مکان کا کرایہ دینا ہو، بجلی کا بل زیادہ آ جائے میرے چاندو میرے پیارو، بجلی کا بل ادا کرنا ہو، بچے کا ایڈمیشن کرانا ہو، اللہ اکبر سیمسٹر کی فیس دینی ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. سارے پڑھ لے ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ. آج سارے قرآن کے قاری بن جاؤ، مزے مزے سے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 5 6 7 8 9 10 مرتبہ. جو روزانہ قل اللہ شریف روزانہ پڑھتا ہے، سونے سے پہلے روزانہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کر دیتا ہے. نہ کمیٹی ڈالی، نہ قرضے لیے، نہ رقبہ بیچا، نہ مربع، روزانہ جنت کے اندر محل تیار. 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. 3 مرتبہ صبح پڑھ لو بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو تھا صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے یاد ہے جملہ؟ یاد ہے؟ دادی سر تے ہاتھ پھیر دی سی بسم اللہ کہندی سی، ابا گودی چاندہ سی بسم اللہ آندہ سی، اما روٹی پھڑان لگیا بسم اللہ کہندی سی، منہ تون لگیا بسم اللہ کہندی سی، اکھی سرما پاندیا بسم اللہ کہندی سی. نہ اب وہ اما نظر آتی ہے، نہ بسم اللہ نظر آتی ہے. اب تو مر گئے. تو میرا حق نہیں دیتا، میں تیرا حق نہیں دیتا. یہی تیرے میرے گھر کے اندر تماشا ہے. غریب کے گھر کے اندر یہی بکواس بات ہے، امیر کے گھر کے اندر بھی یہی بڑا غرق ہو رہا ہے. دیندار بھی اسی سے متاثر ہو رہے ہیں. چھوڑ دو میرے پیارو، یہ میں آپ سے پیار کی بات کر کے جا رہا ہوں. لینا دینا چندہ لینا دینا ہے تو مقدروں کا. میں نے نہیں دیا، خدا نے یہ گھر بنا دیا. اگر میں نہیں بھی دوں گا خدا کی قسم قیامت کی صبح تک اس جیسے کئی گھر بنتے رہیں گے. ساڈا کا مال تھوڑی ہے. کھولو قرآن پاک، پڑھو قرآن پاک، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب. ہاں 3 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک کے سارے اس کے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو پریشان نہیں ہونا. مجھوں کے کھانے کا انتظام، چارے کا انتظام، بکریوں، یہ سارا میں کروں گا، کوئی پریشان کی لوڑ نہیں. تیری روٹی کا انتظام میں کروں گا. اے میرا بندہ اللہ اکبر، تو ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکالتا ہے، تیرا رب کچی زمین کے اندر سے اللہ اکبر گندم کے دانے نکال کے دکھا دیتا ہے. میں تو مانگنا لوکا کول کیوں مانگتا ہے؟ جا جا، میں دینے میں زمین کا محتاج نہیں. جب میں تیری بھوک کو سیراب کرنے پر آتا ہوں تو آسمان سے بھی نعمتیں برسانا شروع کر دیتا ہوں. مینوں نہ چھڈی یار، ویکھ لے مینوں نہ چھڈی. بیوی کی محبت میں مجھے نہ چھوڑنا، اولاد کی محبت میں مجھے نہ چھوڑنا. یہ ساری کی ساری آنے جانے والی چیزیں. 4 پیسے آج بچوں کے پاس آ گئے، یہ تجھے ایسا چھوڑ کے بھاگیں گے، پلٹ کے نام ہی نہیں لیں گے. اللہ اکبر. تو انہیں بلائے گا، یہ تجھے ملنے کے لیے نہیں آیا کریں گے. تو کہے گا پتر ہن آ جا، بڑی کمائی کر لی، یہ زمین تیرے نام ہے، گھر تیرے نام ہے، کی کرنا ہے؟ کہندا ابا تینوں پتہ نہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. یقین جان تو بستر پہ کراتا رہے گا، راتوں کو کھانستا رہے گا. تو یہ شربت دوائی کا لانے دینے والا کوئی نہ ہوگا. حتیٰ کہ میرے عزیزو، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ایسی بدنصیب اولاد کوئی سی کو نہ دے جسے ماں باپ کا جنازہ پڑھنا نصیب نہ ہو. میرے عزیزو، اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اول تو فون کرے گے، کال ہی نہیں ملے گی. پاکستان کا ٹائم اور انگلینڈ کا ٹائم اور ہے، انڈیا کا ٹائم اور برطانیہ کا ٹائم اور ہے. اگر کال مل گئی تو کہے گا ابو میں نے ویڈیو کال تے دکھا دو، غسل دے دیا، کفن بنا دیا، دکھا دو. اس مال کی محبت میں بچہ اتنی بغاوت کر جائے گا. کتنے بد نصیب ماں باپ ہیں جنہیں بیٹے کا ہاتھ کا بیٹے کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوگا.
चौधरी साहब आएंगे 40 में खत्म थे चौधरी साहब आ जाएंगे पग बंदो किसके सर पे पग बंदो इस अब्बा इस बेटे के सर पे पग बंदो अल्लाह अकबर जो 10,000 की खातिर बाप की पगड़ी को गलियों में उतारता फिरता था इधर सर पे पग बंदिए। बाप अगर गुस्से से यूं करके घूर देख लिया करता था, आज बाप की पग इस बेगैरत के सर के ऊपर बांध रहे हो जो अपनी माँ से कहता था अम्मी अब्बे नू समझा ले, अगर मैं मुंह खोल देता अब्बा मुंह दिखाने दे काबल कोई नहीं रहेगा। आज हूं करके रो रहा है, इसके सर पर शर्म नहीं आती पगड़ी बांधते? ठीक है तुम्हारी बरादरी के अंदर हक है, लेकिन मौलवी साहब मैं इसको हक नहीं मानता। जिस बेटे को बाप के पीछे जनाजे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यिना व मय्यिता पढ़ना ही कोई नहीं आया, उस बेटे को सर पे पगड़ी बांधवाने का कोई हक नहीं है। दसो तो सही यार साडे कोई काम की गल कोई रही है, घरां च अग लगी पई है। आप भी हैं और मैं भी हूं। घर के अंदर गए, बीवी ने बक बक शुरू कर दी, बच्चों ने अल्लाह अकबर बाप के सामने लड़ना शुरू कर दिया। इन्हें इंज रुमाल चाड़ा, दफा कर कुत्ते हर वक्त भौंकते रहते ने, मैं चंगा ही बाहर सी, ऐसी तेरी औकात जाहिर कर दूंगा, तेरी बीवी तेरे बच्चों में तेरा दिल नहीं लगेगा, गलियों में रोडों पर धक्के खाता फिरेगा, तुझे घर की चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा, मैनू ना छाड़। पता नहीं तेनू की हो गया, तेरी अकल खराब है, कमला ना होवे थे मेरे करदे को गुजर जाता है। नसीबे मैंने दिए, इज्जत मैंने दी, रिज़्क़ मैंने दी, औलाद मैंने दी, साल साल शादी को गुजर गया, दुआ करता था उस्ताद जी दुआ फरमा दो खुदा रहमत बरसावे। उस वक्त तो मेरी रहमत की तरफ देखता था, जब मैंने तुझे औलाद दी इसके चक्कर में इतना भूल गया कि देने वाले को सजदा करना ही भूल गया है। गली के अंदर जाओ, कोई दरीना साथी कोई चंगा संगती मिल वजे, मेरे अजीजों कहते यार किथे टुर गया, कदे ते फेरा मार लेकर। अल्लाह अकबर, ये कुरान अलमारियों में पड़ा है। मुसलमानों जब आपको मुझे अलमारियों के पास बैठा देखता है, ये कुरान फरियाद करता है किथे टुर गया, कदे ते मैनू खोल के वेख लिया कर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, दुनिया की रूहानियत भी मिलेगी, आखिरत की भी रूहानियत मिलेगी। आ जा मैंने खोल के देखना, तेरा काम है तेरे घर को नूर के मोतियों की तरह चमका देना, मेरे रब का काम है। ज़य्यिनू बियूतकुम, ओ लोगों अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह मज्जा बंध गए, गावा बंध गए, बकरियों का रेवड़ बांध के, देसी मुर्गे रख के अपने घर को खूबसूरत बनाओ, मारबल्ला बना के। फरमाया कुरान की तिलावत तुम करो, अपने घरों में नमाज का सजदा तुम करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुम्हारा घर ऐसा जगमग जगमग करेगा अल्लाह अकबर फरिश्तों के लिए जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं, एवं चमकावागा दोनों में। क़यामत के दिन जब मेरे सामने आएगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी ना फरमान, मैं तेरे चेहरे की रंगत ही बदल के रख दूंगा। हो यौमा तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जड़ा नाफरमान होगा काला करके रख दूंगा, जो फरमा बरदार होगा उसका चेहरा ही चौधरी की तरह चमकता होगा। फरमाया जो आज़ा नमाज के दौरान सजदे में हाथ पैर नाक मेरे अजीजों लग गए, वुजू करते हुए जिन जिन हिस्सों पे वुजू का पानी गिर गया, क़यामत के दिन मुआज़ा चौधरी के चांद की तरह चमकते होंगे। रब आखे गए मेरे ने अल्लाह अकबर, जो दिन रात में कारोबार मकान छोड़ के मेरे आगे झुक जाया करते थे, दो ही मेरे अजीजों, दो ही रंगतें सामने क़यामत के दिन की जाएंगी। यौमा तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, बाज़ चेहरे रूसिया कर दिए जाएंगे और बाज़ चेहरों की चमक से पूरा मैदान माशर मुतासिर हो जाएगा। पूछा जाएगा कौन है? फरमाया जब मेरा हुक्म पूरा करना होता था, ना औलाद न कारोबार न रिश्तेदारी आड़ी आती थी, हर चीज़ छोड़ के हत्ता के रोटी का लुकमा छोड़ के मेरे आगे आके खड़े हो जाया करते थे। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मेरे पास वक़्त नहीं, मैं आपको कुरान पाक में से आयतें पढ़ पढ़ के सुनाऊं कि 9 जगह पर खुदा का कुरान कह रहा है कि 9 चीज़ों से क़यामत के दिन पछतावा करेगा। या लैतनी कुन्तु तुराबा, कभी कहा तान अल्लाह व तान रसूला, हाय मैं अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी कर लेता।
کئی کہا جائے گا ہائے میں رسول کا راستہ ہی پکڑ لیتا. سب کچھ چیزیں بیکار اس وقت سوچنے سے. آج میرے اللہ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا, چھڑ دو مغروریاں. فقبائل لتعارفوا, میں تمہارے قبیلے کو میں اس لیے بنا دی, ایک دوسرے پر فوقیت کے لیے, نئی رشتہ داروں کی پہچان کرنے کے لیے بنا دی. ہاں فوقیت حاصل کر نمازوں کے سجدے میں, قرآن کی تلاوت میں, تقوی پرہیزگاری میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو وہی زیادہ وہی زیادہ کیا جائے گا جو خدا کو دنیا میں زیادہ خدا کو راضی کر کے آیا ہوگا. باقی پیسہ پوسا میرے چاند یہی پڑا رہ جائے گا. کسی کے کفن کے اندر امیر ہو غریب ہو, حکومتوں کا مالک ہو, کوئی اپنے کفن میں جیب لگوا کے نہیں گیا. اول تو پیسہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا, سب سے پہلی بغاوت پیسہ کرتا ہے. بیمار ہو کے دیکھ لے, تاپ چڑھ جاوے, 102 بخار ہو جاتا ہے, پیسہ پھدک کے کہتا ہے نا اس کا اعتبار کوئی نہیں. بلڈ پریشر میرے عزیز 170 سے ابو ہو جائے, شوگر 5.5 ہو جائے, پیسہ چکا مار کے کہتا ہے کڈو میں نبار کڈو, جس کے حوالے کیا اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں. یہ زندگی موت کے حوالے ہو رہا ہے, یہ میری حفاظت کیا کرے گا. اس پیسے کو بچانے کے لیے ماں بہن بھائی رشتہ دار سارے آ جائیں گے. اگر نہ بھی دو, عدالتوں سے جج سے فیصلے کرائیں گے, وکیل کروائیں گے, میرا ہے میرا ہے میرا ہے. اللہ اکبر. پیسے کے لیے سب اعلان کریں گے میرا ہے میرا. ابے کے لیے کوئی بھی اعلان نہیں کرے گا میرا ہے. چکو. پھر پرچی مولوی عمران صاحب کے پاس آئے گی, کیے پتر جی ابا فوت ہو گیا, اچھا جی اعلان کر دو. یہ مولوی صاحب اعلان کرے گا, ابا تیرا فوت ہوا اعلان کیوں کر رہا ہے بھائی؟ بزرگو, ابا میرا فوت ہوا میں اعلان کرا رہا ہوں. سارے قوم قبیلے والے آ جاؤ میری مدد کرو. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, ابا فوت ہو گیا, ہن کسے کم دا نہیں رہا, ہاتھ نہیں چاہ سکتا, اٹھا نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, اور میں اکیلا باپ کو اٹھا کے قبرستان نہیں چھوڑ کے آ سکتا. اما تو بھی آ جا, چاچا تو بھی آ جا, پتریر تسی آ جاؤ, ممیر مسیر تسی سارے آ جاؤ, چاچے مامے سارے آ جاؤ. یقین جانو 4000 آدمی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہیں گے چکیے جی. ہاں, نہ بیٹا روکے گا, نہ بیوی روکے گی, نہ ماں روکے گی, نہ ابا روکے گا. 10 آدمی ایک ایک پایا پکڑ کے پیچھے دوڑا لان گے. اوے لوگوں, ایک بھی چرپائی نہیں کھینچے گا, تکے لا کے پورا وسیب پورا کنبہ قبرستان چھوڑ کے آئے گا. چلو چلو چلو, اور ساتھ کہیں گے کلمہ شہادت کلمہ شہادت. چل بھائی چل, کم مکہ. قبر کی مٹی خشک نہیں ہوگی میرے عزیزو. چور 5 بریانی کی دروازے پہ دے کے خالی ہو جائیں گی, مک گئیاں. پھر بھی لوگ کہیں گے انی دونوں ایسی ڈٹ بھر کے روٹی کوئی نہیں ملی. گاؤں کے اندر چائے والا ہوٹل تلاش کریں گے, یا رو کے سر تے درد ہو گیا, گڈی چ کھلو کے آیا, بغیر ایسی علی گڈی چ میں بہ کے آیا, انہاں جنازہ بڑی جلدی اطلاع بڑی دیر دیتی. یہ چائے کی پیالی تلاش کر رہے ہوں گے, ادھر من ربو کا ما دینوں کا سوال ہو رہا ہوگا. ادھر کڑک چائے پی رہے ہوں گے, ادھر فرشتے کڑک قسم کا ان سے حساب لے رہے ہوں گے. او نامرادہ, او بدبختہ, اور مان والیا, کتنے آدمیوں کو دروازے پہ کھڑا, پوری جنازگاہ بھر گئی, پورا ایکڑ بھر گیا. اتنے سارے آدمی جنازے میں لے کے آیا, کسی نے اخلاص کے ساتھ تیرے جنازے میں دعائی کوئی نہیں کی ہے. دعا کرو جی, دعا کرو, ہاتھ چکو جی, ہاتھ چکو جی. پتر نو دعا کرو جی, کلام بخشو جی. کیڑی کلام جڑی زندگی کدے نہیں پڑھی؟ چاچا کیڑی کلام؟ مولوی بھی اس وقت چوڑا ہو کے بیٹھے گا, 1 دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو, 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو. کل کہتی ہے اس پہ پڑھ رہا ہے جو ساری زندگی جس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دی, میں نے پڑھ دے نہیں. سورہ فاتحہ کہتی ہے او اس کے لیے مجھے نہ پڑھ. اللہ اکبر. پورا رمضان کا مہینہ 1.5 گھنٹہ میں اس کے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی. دودھ والے کے لیے دروازہ کھولتا تھا, سبزی والے کے لیے دروازہ کھولتا تھا, میں بوا کھڑکا کے آ جاندی سی اور میں کہتی مجھے کھول لے. میں ایسا اللہ کا کلام ہو, زندگی کے اندر 1 مرتبہ تلاوت کرے گا, اللہ ضرور تجھے جنت میں داخل کرے گا. پورے 30 پارے تیرا میرا کنڈا بجاتے رہتے تھے. اللہ اکبر. تو نے میں نے اس رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کو سینے سے لگانے کے دروازہ نہ کھولا. آج سورہ فاتحہ, اگر آپ کا میرا مالک آپ پر میرے پر رحم نہ کرے تو سورہ فاتحہ بھی کام کوئی نہیں آئے گی. اور کہیں گے چل گے ٹورنو, چل ٹانگا پکے تے چاڑ اتنے نہ وے.
میں جٹ کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی بخاری شریف آپ کو نہیں سنا رہا، مجھے آتی کوئی نہ ترمذی آپ کو، میں تو سادی سی باتیں کر رہا ہوں، ایتھوں سنیا سارا گڑبڑ گھٹالا نہیں، سارا انمول تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے بڑوں کا سبق تھا، اللہ اکبر۔ اس سبق نے مجھے گناہ سے بچا لیا، اس سبق نے مجھے خشیت الہی نصیب کر دی، حضور کا عاشق بنا دیا۔ یہ سبق آپ روزانہ سنتے ہو موبائل کے اوپر، یہ سبق آپ روزانہ 5 اذانوں میں اللہ اکبر کہہ کے سنتے ہو، یہ سبق ہر جمعے کو 1.5 گھنٹہ مسجد کا مولوی جس کی تنخواہ اللہ اکبر پورے مہینے میں پوری نہیں ہوتی، جدو رکھیا سے اس وقت کہتے تو میرے کرو آوے گا ہاڑی سونی دانے اتھوں دا کہ مولوی صاحب تسی ماشاءاللہ کم کر کے ویکھو مزہ آوے گا، انہیں بیچارے نے کم کیتا نو چنگا ہی مزہ آ گیا بیچارے نو نا۔ یاد رکھنا اگر اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، جانوروں کا، ہر ایک کا حق ہے تو نبی کے وارث کا، نبی کے خادم کا، قرآن کے وارث کا، قرآن کے طالب کا، ہمارے خاندان میں، ہمارے رزق میں، ہماری گندم میں، ہماری دان میں، ہماری فصلوں میں، کماد میں، خدا کی قسم قرآن کا بھی حق ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا بھی حق ہے۔ میں آدھا پیا نہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، میں آدھا پیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اللہ کہہ رہا ہے دیو ان کا حق ہے، دبا کے نہیں۔ لا یؤمن، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا حج نہ کر کے آوے، نہیں، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا رمضان دے روزے رکھے، فرمایا نہیں، او ایمان والا کوئی نہیں جڑا نماز نہ پڑھے، فرمایا لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شان والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، فرمایا ایمان والا کوئی نہیں، خود ٹڈ پر کے سوے، ڈکارا آورتے پھکیاں کھا کے سوے اور پڑوسی تیرا بھوکا رہ جائے، حضور نے فرمایا اللہ اسے ایمان والا ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ یار انہوں لوڑ ہوئے گی، آپ میرے بوئے تے آ جاوے دا، میں جاواں بوئے تے، انہا انہوں نظر نہیں آندا، بڑکا تے بڑیاں ماردہ سی، ہن خدا نے دکھایا نا ذرا 4 دن حجی رہن دے، کوئی نہیں بھیج دیاں گا آٹا، کوئی نہیں، اے وہی بھرا ہے نا جڑا منہ تے میرے تھک کے گیا سی، ذرا نو سبق آن دیا کلان دے، نہیں، سبق تو اسے میرے عزیزو آ گیا جب اللہ نے اس ہر جگہ سے لاچار کر کے رکھ دیا۔ تو سبق نہ دے ورنہ خدا اس سے دوہرا سبق تجھے پڑھا دے گا۔ چلو اے تے لاچار ہو کے بہ گیا، اگر خدا نے سبق پڑھا دیا تو بستر پہ ڈال کے رکھے گا، اٹھنے کے قابل بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ خدا نے سبق ڈر جا میرے ویرا، چھوڑ دو میرے عزیز، آج گلے چھڑ دو، بیٹھے کتھے ہو، منہ تیرا میرا کس کی طرف ہے؟ اللہ اکبر، قبلے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو، کس کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، کس کی رحمت کے سائے میں، کس کے محبوب کے صدقے آپ میں عزیز بیٹھے ہوئے، پھر بھی دل کے اندر اتنی بڑی نفرت کے پہاڑ۔ اللہ کی قسم یہ دل ہماری نفرتوں کا بوجھ اٹھاتے تھک گیا، یہ اتنا تھک گیا کہ اس کی شریان نہیں بند ہو گئی، وہ کہنے لگے یار اللہ دا کر سی ہے، تجھے تو کی کرتا ہے؟ مسجد نماز پڑھنے والوں کی جگہ ہے، کوئی کتا آ جاوے لاٹھیاں مار کے بگاتے ہو۔ یہ نفس کا کتا خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں لاٹھی کیوں نہیں اٹھاتے، یہاں میرے چاند استغفار کیوں نہیں پڑھتے، خالی کریں نو۔ یہ تو اللہ کی محبت کا مرکز تھا، جھانک کے وے کتنے تیروں اللہ نظر آندا ہے، جس طرح جیب میں میرے مسواک خوشبو پڑی ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہاتھ مار کے ویک نظر نہیں آندا، دل بھی تو دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے، دل بھی تو دیکھ اللہ کا گھر ہے، اس کو جھانک کے تو دیکھ، کہیں اللہ نظر آتا ہے، بو آ رہی ہے گندگی کی، سود کی، شراب کی، بچیوں کے حق کی، بیوی کے حق مہر کی بدبو آ رہی ہے۔ یاد رکھو اچھی جگہ، اچھی چیز گندی جگہ پہ نہیں آیا کرتی، صاف کرو دل کی کھڑکیوں۔ جب دل کی کھڑکی میرے ساتھ میرے عزیزوں صاف ہو گئی تو پھر میرے عزیزوں ہر برائی بھی اچھائی نظر آئے گی، ہر ایک کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی بلکہ خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھیں گے، اللہ رحم کر دے۔ کہاں چلے گئے ہمارے وڈکے، ہمارے باؤ اجداد گلیوں میں سے گزرا کرتے تھے، کسی بکری کو بھی دیکھتے تھے کہتے سے اللہ دی خیر ہوئے، کسی گدھی کا پیر مڑا دیکھتے تھے اللہ دی خیر ہوئے، کسی کے گھر کی آلی ہاں بڑا پریشان اللہ دی خیر ہوئے، مائیں ڈوئی چلاتی، ہنڈیاں پکاتی، سبزی کاٹتی، پانی بھر کے لاتی، اللہ دی خیر ہوئے، رب دیا رحمتاں ہون۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا کی قسم اپنا تو دور کی بات ہے، مسافر طالب علم بھی میرے عزیزو میرے گاؤں میں بھوکا نہیں رہتا تھا، مار گئے کتوں کا یہ کتوں کا یہ۔
بیٹی دروازے پر آ گئی, ابو جی مہربانی کرو, تیرو جیس دیتا 10 لاکھ روپے دا, ہن تو تے منگتی بن گئی ہے, اور دے سر کھا جا کے میرے گھر نہ آویں. یوں کر کے باپ رومال جھاڑ کے جا رہا ہے, اس بچی کے ارمانوں کو توڑ کے جا رہا ہے. بھائی تو پہلے ہی منہ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں, کیونکہ بیٹی اور بہن کی محبت کے درمیان وہ عورت لا کے بٹھائی جس نے بیوٹی پارلر کے اندر 10,000 روپے دے کے اپنا حولیہ تبدیل کیا. یا اللہ اکبر, جو اپنے حولیے کا خیال نہیں کر سکتی, میرے ویرا تیرے گھر میں تیرے بہن بھائی تیرے ماں باپ کا کیسے خیال کرے گی؟ جن گھر کے اندر کک کک کل 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 ہو رہی ہے, بک بک ہو رہی ہے, سانو مکان لگ دے, اسی شہر جانا, تیرے بے دا ٹھیکہ میں نہیں چکیا, آدھے گھر دے کام آپ پہ کریا کر, تیری بہن دا میں ٹھیکہ نہیں چکیا. ایک بات فقیر کے کہنے پر میری بہنوں سے جا کے پوچھو, کیا لال جوڑا پہنا کر زیور سے راستہ کر کر امی دی نشانی چوڑیاں تینوں پہنا کے تے جب گھر کی امی آئی دودھ چھڑکا تیل چھڑک اس لیے لے کے آیا تھا کہ میرے گھر کو تو آگ لگا کے رکھ دے. میں تو ایک سوراخ بند کرنے کے لیے آیا تھا کہ بدحواسی کی, بدخوفی کی, پریشانی کی, نہ اتفاقی کی, نہ چاکی کی ہوا کہیں سے نہ آئے. مجھے اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے پوری برادری میں جگہ نہ ملی, میں غیر برادری سے لے کے آیا تھا تاکہ گھر کی دیوار کا سوراخ بند ہو جائے, کہیں سے ایسی ہوا نہ آئے جو میرے گھر کے گلشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے. مجھے کیا پتا تھا جسے لال جوڑے میں لے کے آؤں گا یہ لال خون آنکھوں کے اندر اتنا اتنا نکلوا دے گی کہ بھائی بھائی کا دشمن سامنے نظر آئے گا. احساس کر میرے ویرا, احساس کر میرے ویرا. بچہ چھوٹا سا چولہے کے آگے سے گزر رہا ہو, دودھ اوپر کر رہا ہو, سب کے گائے مار جاواں, اوپرا کرو اوپرا کرو اوپرا کرو, سب چیخ ماریں گے. ایک بچے کا احساس ہو رہا ہے, آپ کو مجھے احساس کوئی نہیں. اللہ نہ کرے چہرہ جہنم میں جلے, الٹے کر کے ٹانگ دیے جائیں. احساس یہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. غالباً امام ذہبی نے لکھا, فرمایا جو عورت گھر سے شوہر کی بغیر اجازت کی نکل جائے, بننا ہے نہ بننے, روکو اپنے گھر والوں کو, اللہ اکبر, غیرت والو, اللہ اکبر. صرف نام سے لیبل سے برادری کے اندر عزت نہیں بنا کرتی, کردار سے عزت بنا کرتی ہے. پیچھے لوگ کی ایویں دی گلاں کر دیندے نے, اللہ دی قسم پیٹ پیچھے کنڈ پیچھے گلاں کر دیندے نے. اگر وہ باتیں تیرے سامنے آ جائے تو بغیر سیر کھائے تو دنیا سے رخصت ہو جائے. ایسے دی گلاں کر دے نے, کر دے بارے دے اندر. آپ کیا سمجھتے ہو میرے گھر کے اندر جو تماشا ہے, محلے والے اس سے ناواقف ہیں, پھوپھیاں ناواقف ہیں, رشتے سارے واقف ہیں جو تیرے میرے گھر کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. کیوں؟ اے موبائل کی دنیا نے تیرے میرے گھر کا سارا حولیہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. ویڈیو میری بچی, اللہ نہ کرے میری بچی ایسے میں مر نہ جاواں, اللہ اکبر. کہیں میرے عزیزو غفلت کے اندر ماں باپ جنہیں پیسہ کمانے سے فرصت نہیں, اس کی بچی کیمرہ آن کر کے اللہ اکبر یوں یوٹیوب کے اوپر ننگے ناچ دکھا رہی ہے, پھر نیٹ کے اوپر چڑھا رہی ہے. ایسا بھی سمت پر زمانہ آنا تھا کہ مجھے دیکھو میری عمر اتنے سال ہے, میں نے یہ تعلیم حاصل کر رکی ہے, کوئی میں سے رشتے کا خواہش مند ہو 30 نمبر پر آپ تک گئے اور ڈوب کے نہ مر گئے. لیکن میرے عزیزو ہم تو ڈوب کے نہ مرے, اللہ نے ایسے غصہ خدا کو آیا ان حالات کے اوپر, اللہ نے ہم سب کو سیلاب کے اندر ڈبو کے رکھ دیا ہے. شرم نہیں آندی؟ جس کا جوڑ میں نے فاطمہ عائشہ کے ساتھ کیا تھا, جس کا جوڑ میں نے سیدہ رقیہ زینب ام کلثوم کے ساتھ کیا, تو نے شرم ہی نہیں آئی, بال کھول کے تو بازار میں پھر رہی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, حضور نے فرمایا بتاؤ بتاؤ سب سے سمجھدار خاتون کون ہے, کیڑی ہے, سب سے نیک عورت کون سی, تہجد گزار, 5 وقت کی نماز کون ہے, صدقے خیرات رابعہ بصری. کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا اجازت دو میں گھروں کیا سنو اہل بیت کا شان. آگو سبحان اللہ. اللہ میرے پاس وقت نہیں, تمہیں میں اہل بیت سنو, اہل بیت تھے کون. حضرت علی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ذرا موقع تھا دو گھر ہو کے آواں. کیا کرے گا, کہ جی آیا بھی گھر تشریف لائے. فاطمہ کہ جی کاش تیرے رب نے سوال کیا سب سے نیک کامل عورت کون سی ہے. فاطمہ 10
کہنے لگی علی جواب دیتا کیسے نے کہا نہیں، جا کے ابے نو کہہ دے سب سے نیک عورت وہ ہے جس نے زندگی میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضور میں جواب دوں؟ فرمایا ہاں۔ جب جواب دے دیا صحابہ اکرام کے سامنے کھلکھلا کیسے، علی کہاں گیا تھا؟ کہا جی گھر گیا تھا۔ کس نے کوئی کتاب پھرولی؟ نہیں کملی والے تیری بیٹی سے پوچھ کے آیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مجھے پتا تھا یہ ثواب میری بھی جواب میری بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ فاطمہ نام تو اسٹامپ پیپر پر، فاطمہ نام تو پیدائشی سرٹیفکیٹ پہ لکھوا لیا، کردار مجھے 70 سال میں فاطمہ کا نظر نہیں آیا۔ زینب رقیہ غلام میں فاطمہ، کنیز فاطمہ تو رکھ لیا، لیکن فاطمہ کا راتوں کو اٹھ کر خدا کا قرآن پڑھنا آپ کو مجھے گھر کے اندر نظر کوئی نہیں آیا۔ عجیب سی کیفیت بنی پڑی ہے۔ 36 بندے میرے عزیزو جن کا نام محمد حسن ہوگا، 50 بندے بیٹھے ہوں گے جن کا نام حسین ہوگا، حسنین ہوگا، ابو بکر عمر ہوگا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے عزیزو، آج تک نہ مجھے حسین کا کردار سمجھ آیا نہ حسین کا چہرہ سمجھ آیا۔ پوچھ لو کیسا تو حسین کون سی؟ فاطمہ دا پتر ہے، علی دا لال ہے، نبی دا نواسا، بس اتنا ہی پتہ، اتنا ہی کافی۔ کیا کردار لے کر کربلا کے میدان میں گیا، جس کی شہادت پر دودھ کے شربت، نیازے، حلوہ، حلیم، چاول، جس کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کی شہادت کو سلام کرنے کے لیے کسی نے کپڑے اتار دیے، کسی نے کمر خون میں رنگین کر دی، کسی نے سینہ گوبھی کر دی، کسی نے یہاں چیزیں رکھ کے ختم پڑا۔ یا اللہ انہاں دا سوال نبی دی آل نو پہنچے، اہل بیت اطہار نو، شہداء کربلا نو پہنچے۔ کسی نے حسین کو رضی اللہ عنہ کہا، کسی نے حسین کو علیہ السلام کہہ دیا۔ اور میرے ویرا حسین سبزی منڈی گیا تھا، کھجور منڈی گیا تھا، کیا 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 لینے کے لیے گیا تھا؟ بچے بھی ساتھ ہیں، دھیاں بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، بیڑی بھی ساتھ ہے، بھتیجے بھانجے سارے ساتھ ہیں۔ پتہ تھا ابے سے بے وفائی انہوں نے کی، چاچے عثمان سے بے وفائی انہوں نے کی، چاچے عمر سے بے وفائی انہوں نے کی، خلافت راشدہ کے نظام پر انگلی انہوں نے اٹھائی۔ صحابہ اور اہل بیت کو سامنے انہوں نے لا کے کھڑا کیا، کوفی لا یوفی، بڑا ہی نے میں بھی اتھا ہی میرے عزیزو ہو کے آیا، میں کہا دیکھو تو صحیح کوفی لا یوفی کیسے ہوتے ہیں۔ یقین جانو اپنی اپنی نظر آئی، کوئی ایک دوسرے کو سلام بھی کرتا ہوا نظر نہیں آیا، جاڑ جا پہ آیا۔ علی پاک سو رہے ہیں، مجھے کہنے لگے جلدی چلا جا، میں تو وفا نہیں کی تھی، دماد رسول سے وفا نہیں کی، تیرے سے کیا وفا کریں گے، چل جی تو ہے واپس چلا جا۔ وہ آج تک میرا عزیزو اللہ اکبر جامع مسجد کوفہ کے اندر محراب موجود ہے، جہاں حضرت علی کے سر میں ضرب لگی تھی، آج بھی وہ نقشہ میرے عزیزو سامنے نظر آتا ہے۔ کافی دیر کھڑے ہو کر میرے عزیزو مغرب کی نماز بھی غالب ہم نے وہیں پڑھی، یہ ساری بے وفائی کا اظہار کر رہی تھی۔ حسین میری زبان پر ان کو یقین نہیں، آپ بتاؤ یہاں کیا بچا کے گئے، کیا کھو کے گئے؟ فرمایا اللہ اکبر، ابو بکر بن حسین کھو دیا، عمر بن حسین کھو دیا، عباس بن علی کھو دیا، سارے علی کے بچڑے میں نے کھو دیے۔ اللہ اکبر، علی اکبر بن حسین کھو دیا، علی اصغر بن حسین کھو دیا، قاسم بن حسن سارے کے سارے کھو دیے۔ اور میرے ویرا ذرا ایک گل تا مینوں دس دے، بچہ ہاتھ کے اندر فروٹ کاٹنے والی زنگل ادا چھری پکڑ لے، ماں کہتی ہائے کلے جیتے ہاتھ ہے، چھری رکھ دیتی، اگر کٹ لگ جائے ماں لیڑا پھاڑ کے لپیٹ دیے، چار مرتبہ بلکہ خون آلودہ انگلی کو ماں چوسنے لگ جاتی ہے۔ اے زینب، سلام بی بی زینب تیرے پر، جس کے سامنے پورے کربلا کے میدان میں پورا نبی کا کنوا پڑا ہوا تھا، پھر بھی سجدے میں کہہ رہی تھی اللہ میرے گھرانے کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، ایتھے حسین بابا کھڑے نے، ایتھے اماں زینب کھڑی ہے، کیا میرا رائٹ نہیں بنتا؟ کیا آپ میں پوچھے نا کیا لینے آئے تھے، کیا کھویا کیا پایا؟ ایک میسج کربلا کے جس میدان میں بھی دیکھ کے آیا ہوں،
میں بھی کافی دیر میرے عزیزو بلکہ 4 دن کربلا میں رہے. سامنے ہوٹل کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار, ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ہی میرے عزیزو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خادم لیٹا ہوا تھا. یہ سارے منظر اکھیوں کے سامنے تھے. میں پوچھے حسین دست صحیح, میں پاکستان جا کے کیا پیغام دو؟ مدینہ چھوڑ کے آیا, مدینے کی بہاریں چھوڑ کے آیا, مدینے کی ہوائیں چھوڑ کے آیا, جنت البقیع کا مدفن چھوڑ کے آیا, نانے کا روزہ چھوڑ کے آیا, اماں کی قبر چھوڑ کے آیا, چاچے کی قبر چھوڑ کے آیا, چاچے کو, رشتہ داروں کو, ماموں کو, خالوں کو چھوڑ کے کی لینا سی جا راستہ بھی ہموار نہیں تھا. اللہ اکبر. حسین نے پیغام دیا. اے سوال میری بہنی میرے کو پوچھا تے میں بھی پوچھا دیکھو لو کہ اللہ اکبر کہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو بچ گئی تو کیا سنائے گی, میں بچ گیا تو کیا سناؤں گا. نانے کی امت کو جا کے دونوں کیا پیغام دیں گے؟ واہ حسین, کہہ دو سلام یا حسین, حضرت حسین رضی اللہ, اور کہہ دو کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین. کیا پیغام دے گے نانے کی امت کو جا کر؟ کہہ دینا ایک طرف پردہ تھا, ایک طرف سجدہ تھا, خیمے میں زین پردے میں رہی, بھائی خیمے سے باہر پردے میں رہا. پیغام بتا 1400 سال کے بعد کربلا کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دو کہ خیمے میں پردہ تھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا. بٹو برادری میں مولی عمران کی دعوت پہ جا کے کہہ دینا بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا, حسین نے نیزوں میں سجدہ بچا لیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت آ سکتی ہے حسین تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. آج میرے ویرا یہ پیغام پوری دنیا کے اندر عام کر دو. جو حسین سجدہ کر کے گیا, اللہ کی قسم یہ کربلا کے میدان میں کن با کسا کے سجدہ آپ کو مجھے دے کے گیا. کیا میرے عزیزو کوئی مجھے رومال دے, کوئی مجھے پگڑی دے, کملی صاحب ساڑھا تحفہ یادی. حسین سجدہ دے کے گیا, نانا سجدہ دے کے گیا. قیامت کی وہ پوچھ تو سکتے ہیں حقدار کہ چوڑے چوڑے ہو کے حوض کوثر پر حوض کوثر پینے جائیں گے. پوچھی لے سجدہ کتھے, پردہ کتھے؟ جب یوں منہ لٹک جائے گا تو یہی لوگ دھکے دے دے کے حضور کے حوض کوثر سے ہٹائیں گے. بس میرے ویرا جتنی بھی سنا دوں کافی, آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہو. اور بس چکریے میرے عزیزو, اللہ اکبر. تھک گئے میرے عزیزو, تھک گئے تھک گئے تھک گئے. شیطان بھی تھک گیا کہ کتھے تک دوڑے گا یار, میں تے سمجھے سی ایک دو کر کے چھڑ دیں گا, تو تے او گناہ کیتے جڑے میں تنوں دسے ہی کوئی نہیں. بس کر دے اخیر ہو گئی. لیکن میرے عزیزو آپ کی میری اخیر نہیں ہو رہی. اتھو جاویں گے یار کوئی بھی اللہ کے میرے سمے سارے نکمے ہیں, آپ بڑے معتبر لوگ ہو, علماء کرام کو یہ تو بہت اللہ کے ولی ہیں. اتھو گزریں گے موبائل ہاتھ دے اندر ہوئے گا, نہ بھائی نہ بہن نہ ماں نظر آئے گی. چھت پہ چڑھ جائیں گے, گلیوں میں بیٹھ جائیں گے, سگنل نہیں آئیں گے, کھیتوں میں جا کے بنیوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے. ساری رات موبائل پر روتا, ساری رات موبائل پر ہنستا ہے. کبھی مسلح پہ بیٹھ کے بھی اللہ کے آگے رو لیا کر. بس یہ فکر آپ کے لیے لے کے آیا. یہ فکر میں نے وہ سنائی جو مولی عمران صاحب نے آپ کو درس قرآن میں میرے عزیزو 2 مرتبہ آپ کو سنائی. کتنے سعادت مند لوگ ہو کہ 2 مرتبہ درس قرآن پاک آپ کی مسجد میں ہوا. اللہ اکبر میرے عزیزو, مجھے پتہ ہے اور یہ داستان میرے تک پہنچی ہے. فرمایا جب یہ یہاں آیا تھا تو ہمارا حال بھی کیسا تھا, اس کا حال بھی کیسا تھا. یہ تو اللہ نے اسے ثابت قدم رکھا. حیاتی ہوئے دعا اچھا کرو, اللہ تمہیں بھی حیاتیوں میں زندگی برکت عطا فرمائے. اسے ہی برکت. یہ سب کچھ چھوڑ کے, کنبہ برادری خاندان چھوڑ کے یہ اکیلا تمہارے درمیان آ گیا. وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ تمہارے پاس قرآن لے کے آیا, نماز لے کے آیا, عقیدہ لے کے آیا, عقیدہ توحید ختم نبوت لے کے آیا. تم اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کا چیپٹر کلوز نہ کرو, بلکہ یہاں اتنی باغ و بہاروں کو پیدا کر دو. یہاں میرے عزیزو دارالعلوم بن جائے, یہاں بچیوں کا مدرسہ بن جائے, ڈبل سٹوری میں نبی کے مہمان آنے لگ جائیں, جماعت اللہ کے مہمان آئے جائے. یہ آپ کا علاقہ بٹوؤں کے نام سے مشہور نہ ہو بلکہ قرآن کی بہاروں کے نام سے مشہور ہو جائے, سنت مصطفیٰ کی اداؤں سے مشہور ہو جائے. اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی قربانی دو گے. پکی گل ہے, پہلے تو اللہ سے آج سچی صلح کرنے, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اور 3 مرتبہ زبان